القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحقیقة والمجاز كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة. فصل فی الحقیقة والمجاز، یہ فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں ہے. كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له، ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہے. وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً، اور اگر اس کے علاوہ میں استعمال کیا گیا ہو تو مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ کی دوسری تقسیم بیان کرنا ہے. لفظ کی دوسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے اور اس کے تحت 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 صریح اور نمبر 4 ہے کنایہ. دلیل اثر مصنف نے بیان نہیں کی ہے، لیکن ان 4 قسموں ہی میں منحصر ہونے کی دلیل اثر یہ ہے کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوگا یا نہیں. اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو رہا ہے تو اس کو حقیقت کہا جا رہا ہے، اور اگر معنی غیر موضوع لہو مستعمل ہو رہا ہے کسی علاقے کی وجہ سے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے. اسی طرح لفظ اگر واضح معنی میں جاری ہے تو اس کو صریح کہا جائے گا، اور اگر غیر واضح معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کنایہ کہا جاتا ہے. لغت میں حقیقت یہ فعیلۃ کے وزن پر ہے اور اس میں تائے تانیث نقل کے لیے ہے، یعنی حقیقت کے اندر تائے تانیث ہے یہ اس پر دال ہے کہ لفظ حقیقت وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کیا گیا ہے. اور فاعل کا وزن کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. اگر یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو یہ حق یحق بمعنی ثبت سے ماخوذ ہوگا، اور حقیقت کے معنی ہوں گے ثابتۃ کے، یعنی ثابت شدہ چیز. اور اگر یہ اس مفعول کے معنی میں ہے تو یہ حققت الشیء سے ماخوذ ہے. اس صورت میں حقیقت یہ محقوقۃ یعنی مثبتۃ کے معنی میں ہوگی، یعنی وہ چیز جس کو ثابت کر دیا گیا ہو. اور مجاز کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ مجاز یہ مفعولون کے وزن پر مصدر میمی ہے مگر فاعل کے معنی میں، جیسا کہ لفظ مولا یہ والی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جازہ یجوز، اور یہ جازہ یجوز سے ماخوذ ہے. مجاز کو مجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ جب اپنے غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے تو اپنے مکان اصلی یعنی معنی موضوع لہو سے تجاوز کر جاتا ہے. اس تجاوز کرنے کی وجہ سے اس کو مجاز کہا جاتا ہے. اسلام حقیقت و مجاز کی تعریف مصنف نے کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی معین شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہوگا، اور اگر وہ لفظ غیر موضوع لغو میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ لفظ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا. آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حقیقت لغویہ، دوسری حقیقت شرعیہ اور تیسری حقیقت عرفیہ.
اب یہاں مصنف نے جو تعریف کی ہے حقیقت کی، اس کو انہوں نے واضح کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے، واضح لغت کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے، اس لیے مصنف کی تعریف حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ کو شامل نہ ہوگی، حالانکہ یہ دونوں بھی حقیقت کے اقسام میں سے ہیں۔ بعض حضرات نے مصنف کی طرف سے جواب دیا ہے کہ مصنف اصول شافعی نے عام علماء کے مذہب کو چھوڑ کر ابو بکر باقرلانی کا مذہب اختیار کیا ہے، چونکہ ان کے نزدیک اس میں لغوی اگر معنی شرعی یا معنی عرفی میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ مجاز کہلاتا ہے، اسے حقیقت شرعیہ یا حقیقت عرفیہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة، ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في السعي بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين سقط اعتبار نفس السعي حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين، ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد۔ ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة، پھر ایک لفظ سے ایک حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں اجتماعی طور سے مراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في السعي بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين سقط اعتبار نفس السعي۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول للساع بالساعين سے داخل سع یعنی مظروف وہ برتن مراد لے لیا گیا تو نفس سع کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ حتی جاز بیع الواحد منه بالاثنین، یہاں تک کہ ایک سع یعنی جو پیمانہ ہے اس کو دو سع کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد، اور جب آیت ملامست سے جماع مراد لے لیا گیا تو ہاتھ سے چھونے کی مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد نہیں لیا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے معنی حقیقی بھی مراد ہوں اور معنی مجازی بھی مراد ہوں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ لفظ ہے مثال کے طور پر اور وہ اس کے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے، اور یہ لفظ دونوں کو بظاہر شامل ہے، لیکن دونوں کا ارادہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کا بیک وقت مراد لینا چونکہ محال ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک درہم کو دو درہم کے بدلے اور ایک ساع کو دو ساع کے بدلے میں فروخت مت کرو۔ اس حدیث میں جب لفظ ساع کے معنی مجازی مراد لے لیے گئے، یعنی داخل ساع وہ چیز وہ غلہ جو ساع کے اندر ہے اس کو ایک ساع اس داخل شدہ چیز کو اس داخل شدہ ایک ساع چیز کو دو ساع کے عوض میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ معنی مجازی مراد لے لیے گئے تو حقیقت اور مجاز کے استعمال سے بچنے کے لیے نفس ساع اور عین ساع یعنی جو پیمانہ ہے وہ مراد نہ ہوگا، اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ساع اناج کا اس کے ہم جنس دو ساع اناج کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی نے ایسا کیا کہ جو ساع ہے پیمانہ ایک لے لیا، لوہے کا ہے مثال کے طور پر،
اور اس کو دوسرے 2 سا جو لوہے کا پیمانہ ہے اس کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ بیچا تو یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ کہنے کہ جائز ہوگا، اس لیے کہ حدیث اس کو شامل نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال دی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے او لامستم النساء، اس میں لمس کی جو معنی حقیقی ہے وہ ہے مس بالید، یعنی ہاتھ سے چھونا، اور جماع یہ معنی مجازی ہے۔ اور ہمارا اور شوافی کا اس پہ اتفاق ہے کہ آیت میں لمس سے جماع مراد ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو پانی کے استعمال میں قدرت نہ ہو اور وہ جنوبی ہو تو اسی آیت سے اسے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب یہاں جماع کے معنی مراد لے لیے گئے جو کہ معنی مجازی ہے، تو اب ہمارے نزدیک اس سے مس بالید مراد نہ ہوگا۔ چنانچہ مس بالید ہمارے نزدیک ناقص وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مس بالید مراد لینے کی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے۔